وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات حنيفا وما أنا من المشركين. دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو پیدا کیا اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن جہاں تک میری سمجھ ہے اس اشرف المخلوقات آیتیں دی. اگر پہلے سے یہ بنا چکے ہیں تو ہر ایک انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے اور وہ کامل ہے. انسان کو بنیادی دھوکہ شیطان یہی دیتا ہے کہ انسان کی ذات کو دیکھے تو اس کا مشاہدہ انسان کا ہے، لیکن اللہ نے اس کو شکل انسانی میں تو بنایا اور اس میں صلاحیتیں اور استعدادیں دی تاکہ اپنے بننے میں اس کو استعمال کرے اور انسانیت پیدا کرے، انسانیت کو پیدا کرے. لیکن شیطان جو عدو مبین ہے وہ اپنے تئیں انسان کو مطمئن کر دیتا ہے کہ میں انسان ہوں. آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ انسان کے علاوہ بھی اللہ نے مختلف صفات مخلوق میں رکھی ہوئی ہے. وہ شکل کے اعتبار سے تو وہی مخلوق کہلائے گی، لیکن جس مخلوق میں جو صفاتیں رکھی ہیں اگر ہم اس کو نہیں پائیں گے تو اس کو صفات سے عاری قرار دیں گے. یہ ایک حقیقت ہے. مثلاً ایک گائے ہے اور مشاہدے میں واقعی گائے ہے، لیکن اگر دودھ نہ دے تو معاف کرنا، جس صفت کے ساتھ الحمدللہ اس کو نوازا گیا تھا وہ بات اس میں نہ رہے. اب کہلائے گی گائے لیکن کسی کو محبوب نہیں ہوگی اور وہ چھری کے قابل ہوگی. کوئی مفت میں نہیں کھلائے گا. کسی نے کھلایا؟ کوئی مفت میں نہیں کھلائے گا. اس گائے کو چارہ بھی نہیں ڈالے گا. کون بیوقوف ہے جو اپنے سر پر یہ بوجھ لے؟ بس یاد رکھیے ساری مخلوقات میں اللہ نے ایک سبق رکھا ہے. اس طرح اللہ رب العزت نے چونکہ انسان کی تکلیف اعلیٰ پیمانے پہ جامع تخلیق ہے، اس کی کائنات کی جڑ اس کو بنایا ہے، اور اس کی تخلیق کے اندر صفات ایسے بھی ابھرتے ہیں اور ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جیسے کہ چوپکے جانور کی صفات ہیں اور درندے کی صفات ہیں، گزندے کی صفات ہیں، سرندے کی صفات ہیں، اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نزدیک جو یہ صفات اس کے اندر ابھرے ہوئے ہوں وہ اللہ کے نزدیک وہ اسی وجود میں اندرون ہے، ظاہر میں یہ کہنے کو انسان ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کافر بھی ہماری طرح ناک رکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، پیر رکھتا ہے، بالکل مساوی خاکہ ہے، لیکن اس وجود کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی خبر دیتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایمان کی صفت نہیں. جب اس میں ایمان کی صفت نہیں ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. لیکن مسلمان الحمدللہ کسی درجے اس میں ایمان ہے
کسی درجے اس میں ایمان ہے، لیکن ایمان کے صفات نہیں ہے، ایمان کے صفات نہیں، اور اس ایمان کے ذریعے اللہ سے تعلق نہیں ہے، تو اس کو بھی اللہ نے اگر تھوڑے ایمان کے ساتھ مرے تو خبر دیے کہ اس کو بھی ہم ہزاروں سال جہنم میں جلائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اشرف المخلوقات کو اللہ جہنم میں ڈالے؟ لیکن خوب سمجھنا ہے، اپنی معرفت ہمیں لینی ہے، مجھے بھی لینی ہے، آپ کو لینی ہے۔ اگر ہماری معرفت میں ہم مطمئن ہو گئے اور ہم نے اپنے آپ کو انسان قرار دے دیا تو یاد رکھیے اطمینان والا، یعنی اپنا درجہ خود طے کر کے اطمینان والا کبھی کوشش نہیں کرتا۔ کوشش وہی کرتا ہے جو اپنے اندر کمی کو پاتا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے گراوٹ میں تو ترقی میں کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی معرفت یہ ہو کہ میں انسان ہوں تو معاف کیجیے گا یہ انسان بڑے نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت پروردگار عالم نے جل شانہ نے جو ایام مبارک ہیں ذی الحجہ کے، جس میں عرفے کا دن بھی آتا ہے، یوم عرفہ، جو سب سے بڑھ کر دن ہے، سب سے بڑھ کر دن ہے، یہ تہوار کی نسبت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھے، بلکہ اللہ نے ایک حقیقت کو کھولا کہ انسان جس کے پاس عقل ہے، علم ہے، یہ سب کچھ اس کی صلاحیتیں اور استعدادیں ہیں، یہ سب کچھ میں بنا چکا ہوں اور اس کو دے چکا ہوں، اس کا بننا باقی۔ یوں نہیں سمجھے کہ انسان کے اللہ رب العزت نے اس کو کامل بنا دیا ہے، نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اعلیٰ پیمانے پہ تو بنا دیا، اعلیٰ پیمانے پہ بنا دیا، اور مقبول انسان بنانے کے لیے اس میں ساری صلاحیتیں رکھ دی، عقل بھی دی اور بھی صلاحیتیں رکھی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ میں تجھے بنا چکا ہوں اور ایسی صلاحیتیں دے چکا ہوں کہ تو محنت کر کے بن، لیکن تیرا بننا اب تیرے ہاتھ میں، چاہے جانور بن چاہے انسان بن، چاہے جانور بن چاہے انسان۔ اس لیے سب سے اہمیت انسان کی ہے تو خدا پاک کی قسم اسباب کے سارے نقصوں میں بنانے میں بنیادی محنت اپنی ذات کی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو بنایا اس کو مبارک مکان بنانا، اس کو مبارک ماشاءاللہ کپڑے بنانا، اور اگر سے اپنے آپ کو نہ بنایا وہ کپڑے پہنے ہوئے بھی اندر میں ننگا ہے، اور مکان میں مکی ہونے کے اعتبار سے یہ ظالم ہے، اور اس کے لیے سب کے لیے غرض کے یہ انسان بھولا، یہ بھولا جب بنیاد کے اعتبار سے اپنی طرف نہیں آئے گا اور اپنی ذات کو بنانے کی کوشش نہیں کرے گا تو دوستو وہ ایسی غفلت میں پڑ جائے گا کہ فلاں چیز شریعت میں بنانا جائز ہے، فلاں چیز جائز ہے، فلاں ضروریات کی چیز ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ تیری ذات کو بنانا فرض ہے۔ ضروریات تو خود اپنی خود ضروریات ہے، تیرا وجود تیری ضروریات ہے، تیرا وجود تیرا سرمایہ ہے، تیرا ہی وجود سب کچھ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ وجود ہے اس کی حیثیت کچھ نہیں، اس لیے کہ ان تیرے علاوہ جتنی چیزیں اس سے تو محروم ہے، خدا پاک کی قسم تو محروم نہیں، تو محروم نہیں، بالکل محروم نہیں۔ اگر جنگل میں ننگا پڑا ہے تو بنا ہوا ہے تو کامیاب ہے، اگر کوٹھی میں بگڑا ہوا پڑا ہے تو ناکام۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سبب کا کوئی ضابطہ ہی نہیں بنایا، سبب کو کوئی ضابطہ ہی نہیں بنایا، یعنی سبب اپنانے کا تو کہا لیکن یہ سمجھایا کہ سبب سے تو نہیں بنے گا،
بلکہ مسبب کے ضابطے سے بنے گا. اگر تو سبب سے بننے کا یقین رکھے گا تو ہماری عطا کی بے قدری کی ہے. اس لیے کہ انسان سب سے اونچا اور اونچا بننے کے لیے آیا. تخلیق ہماری سب سے اونچی اعلیٰ پیمانے میں ہم اس کو بنایا. اب یہ انسان گھٹیا سے اپنی ذات کو بنائے گا ہماری توہین کی, ہمارے ضابطے کی توہین. میں نے اعجاز بخشا ہے, نہ سونے سے تو بنے گا نہ ہیرے سے بنے گا, کہ پھر کہ بنے گا فرشتوں سے, کہ نہیں فرشتے سے بھی نہیں بنے گا, جبرائیل سے نہیں بنے گا. تو کیسے کہ میری ذات سے بنے گا. میری ذات میں سے ضابطہ دوں گا, اس کو اپنائے گا تو بن جائے گا. جب میری ذات میں سے ضابطہ لے گا تو میرا بن جائے گا اور میں تیرا بن جائے گا. بس آگے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے سمجھ میں آتا. کپڑے کا مسئلہ سمجھ میں آتا, ٹیبل لگ جائے, حتیٰ کہ ناف سے نیچے تک, گھٹنوں کے نیچے تک چھپ جائے, اس کے اوپر کچھ نہ ہو تو اپنا کام نہیں. اللہ اکبر. ایک وقت کا کھانا نہ ملا تو اپنا کام ناکام نہیں. یعنی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ اپنی ذات کے بنانے کا. الحمدللہ. ہاں اتنی بات ضرور کر دوں کہ سبب کو کہتے ہیں کہ سبب کو چھوڑنا حرام ہے, لیکن معاف کیجیے گا سبب پہ یقین حرام ہے. یعنی سبب تو کوئی نہیں چھوڑے گا, اس لیے کہ اس کا جسم جو ہے وہ 40 ناصے سے مرکب آگ و پانی, تو اس کو لے گا, لیکن سبب پہ یقین بھی حرام ہے. یقین کے ساتھ سبب لیا تو یہ مسبب کے اسباب کی توہین ہے, اور اللہ کی توہین بہت بڑی چیز ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جل شانہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو استعمال فرمایا, سنیے, وہ کائنات کی ساری شکلوں کی نفی کر کے استعمال فرمایا. یعنی سورج کی نفی, چاند کی نفی, حکومت کی نفی, ماں کی نفی, باپ کی نفی. خدمت میں ماں کی نفی نہیں کی, لیکن تاثر کے اندر سب کی نفی کر لی کہ انسان کائنات کے خالق سے بنتا ہے, اس کے ضابطے سے بنتا ہے, لیکن اس کے پہلے اس کو نفی کرنی پڑے گی. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو میں مانتا ہوں, لیکن مخلوق کی نفی نہ کرے اور مخلوق کا تاثر فنا نہ کرے, اللہ کو مانے, یہ بھی بے وقوف انسان ہے. جبکہ ایک زہر باقی ہو. اللہ کو ماننا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ماننا اس کو کہتے ہیں کہ اس کی صفات کے اعتبار سے ماننا, تو پھر اسباب کو یقین کے اعتبار سے نہ ماننا. باپ مر گیا تو کہاں سے پلوں گا, لا حول ولا قوت. ماں اگر بیچاری مر گئی تو مجھے کون پیار کرے گا؟ پیار کرنے والا موجود ہے. جی ہاں, بھائی مرے گا تو سہارا کون دے گا؟ کہ یہ سب بت کے خاکے ہیں. توحید میں سب کی نفی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سب کی نفی کی. عظیم الشان ایک توحید کے متوالے نے ایک محنت اٹھائی, اور اس اعجاز کے لیے متوان اٹھائے کہ آخر زمان نبی جس کی توحید اللہ اکبر ہماری سمجھ نہ آئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو کیسے نبھایا. جی ہاں, اللہ پاک کو کیسے نبھایا. یہ نہیں دوستو بزرگوں کہ آپ نے جو ہے سری میں نبھایا یا خفی میں نبھایا, بلکہ سب چیز کے اندر نبھایا. تو میں نے عرض کیا دوستو, جب انسان روز ازل کا سبق بھول جاتا ہے, جیسے کہ الست بربکم, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, کیوں نہ کہا کہ میں تیرا اللہ ہوں اور میں تیرا رحیم ہوں اور میں تیرا کریم ہوں. کہ ربوبیت جب میں متوجہ کروں گا تو کوئی رحم کرے گا, جب ربوبیت میں متوجہ کروں گا تو کوئی کرم کرے گا. تو دیکھے گا ہاتھ کسی کا بڑا روٹی دینے میں, لیکن اس میں میری ربوبیت ہوگی, تو اس کو پالے. اور یہ ازل کا سبق ہے اور یہ ازل کا یقین ہے. اور یہی سوال تجھے قبر میں کیا جائے گا, کو تیرا رب ہے. ہم قبر میں نہیں پوچھیں گے تیرا اللہ کون ہے, تیرا رحیم کون ہے, تیرا کریم کون ہے. اس لیے کہ ایک جامع صفت الحمدللہ
جس کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی محتاج ہے. اس لیے ہم نے قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں دعا ہماری ذات میں سے نکالی ہے تمہارے لیے، اس میں ہم نے یا اللہ الہ کوئی بول نہیں بولے، صرف ربنا ربنا. تو کوئی ایک دعا ڈھونڈ لے جس میں کہا یا الہی یا اللہ ربنا آتنا. یہ کیوں ربنا ہی ربنا؟ لیکن تو بات نہ سمجھا، اس لیے کہ تو نفس کو لے کے چلا، اس کو پنپنے کی محنت کرتا ہے اور اس کو کھانے کو فرض سمجھتا ہے. کلو واشربو، قرآن کی آیات کو لاتا ہے، کلو واشربو، کھاؤ پیو. تو کہتا ہے یہ قرآن کی نص ہے، لیکن تو نفس کو کھلاتا ہے، روح کو رزق کا یقین دیتا ہے کہ نہیں، پھر تو غافل ہے. تو اس آیات کو لیتا ہے، لیکن ہر آیات اللہ کی صفت توحید کے دائرے میں لے. اجازت نہیں ہے کہ پہلے تو توحید کو چھوڑ کے رسالت میں چلا جائے، اس لیے کہ توحید کا تاثر توڑا تو رسالت بنتی نہیں، رسالت بنتی نہیں. اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تجھے رزق پیارا ہو جاتا ہے اور رزاق پیارا نہیں ہوتا. جتنا لطف بریانی کھانے میں آتا ہے اللہ کہنے میں لطف نہیں آتا، رزاق کہنے میں لطف نہیں آتا. اس لیے کہ تاثر قلب اور روح اس کا نہیں لیتی اور نفس اس کا لذت لیتا. آگے تیری منزلیں پھر نفسانیت کی بن جاتی ہے اور پھر اس پہ تو مفتی بن جاتا ہے کہ یہ جائز ہے. مانا کوئی انکار نہیں، لیکن تجھے پتا ہے پورا قرآن اللہ کا تاثر لیتا ہے، اس کی ربوبیت کا تاثر لیتا ہے. اگر اس کی ربوبیت کا تاثر نہیں ہو اور اس کی صفات کا تاثر نہیں ہو تو پھر نفسانیت رہ جاتی ہے اور تو پھر رسالت کو بدنام پھرے گا کہ یہ بھی کھانا جائز ہے، یہ بھی پہننا جائز ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک توحید کہ ایسی منزل طے کی، اللہ اکبر کبیرہ، جس پہ اہل دل حیران ہے، اہل دل حیران. گو کہ ہمارے لیے اتنی حجت نہ بنے. میں ایک آپ کو مثال دوں، گو کہ ہماری حجت نہ بنے. اہل اللہ اسی پہ گئے، لیکن ہم تو بنیاد پہ بھی نہ گئے، صرف قائل رہے، اللہ کے قائل رہے کہ اللہ بہت بڑے ہیں، لیکن مخلوق چھوٹی نہ بنی ہمارے سامنے اور ہم بھی چھوٹے نہ بنے. اس لیے کہ جب اللہ بڑے بن جاتے تو ہم چھوٹے بن جاتے ہیں. اور تکبر اس وقت بھی ختم ہوتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، اور چھوٹا اس وقت سمجھے گا جب اس کی بڑائی دل میں بیٹھ جائے، زبان پہ نہیں شروع نہیں سمجھے، دل میں بیٹھ جائے. اس لیے کہ زبان پہ چڑھایا ہے، اس لیے کہ دل میں بیٹھ جائے. اور دل کا اثر جو ہوتا ہے وہ انقلاب رکھتا ہے. کوئی زبان کا اقرار ابتدا میں مقدم ہے، لیکن اس کو دل تک انسان پہنچا دیتا ہے تو وہ انقلاب رکھتا ہے. اور آپ کو بھی تجربہ ہوگا، جو دل پہ چوٹ لگتی ہے وہ عجیب اثر رکھتی ہے، جو دل کو بھا جاتی ہے عجیب اثر ہوتا ہے، جو دل کو لبھاتی ہے. آنکھوں کو چیزیں لبھاتی، غلط پاک آنکھ دیکھتی ہے، دل کو لبھاتی ہے. آپ نے کسی حسینہ کو دیکھ لیا، خدا نہ خواستہ خدا نہ آسا، دل کو لبھا لیتی ہے. جی ہاں، آپ نے مٹھائی دیکھ لی، مشاہدہ کیا تو آپ کے دل کو لبھا لیتی ہے. لیکن آپ کہوگے کہ نفس سے متعلق ہے تو سنیے غور سے کہ نفس چمٹا ہوتا ہے قلب پر، جیسے چاول چھلکوں میں چپٹا ہوتا ہے. جب مجاہدہ کر کے اس کو الگ نہ کیا جائے تو انسان پہچان نہیں سکتا کہ یہ نفس کا حربہ ہے یا قلب کا حربہ ہے. اور یہ ہلاکت کے سارے پہلو ہوتے. اس وقت تم دنیا کو دیکھو گے تو ہر ایک اسباب کا عاشق ہوگا. جی ہاں، ہاتھ سے اگر اللہ مال جو دیا وہ لے لے تو دل ٹوٹے گا، اور جب دل دے اور مال دے تو خوشی ہوگی. یعنی فرق اس کا ہوگا کہ اس کے لے لینے پر دل ٹوٹے گا اور دے دینے پر دل خوش ہوگا. جی ہاں، لیکن تمنائیں اس قدر بلند نہیں ہوگی
کہ اللہ صفات دے دے، کہ صفات چھن جائے تو آدمی تڑپنے لگے، اور صفات دے دے تو آدمی خوش ہو اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو جب انسان نفس کے عروج پہ آتا ہے، سنو، تو پھر اسباب کی بلندیوں پہ آتا ہے، جی، اور جب روح قلب کی بلندیوں پہ آتا ہے تو صفات کی بلندیوں پہ آتا ہے، صفات کی بلندیوں پہ آتا ہے۔ جس میں ہلاکت دیکھتا ہے اہل دنیا، اہل دین اس میں کامیابی دیکھتا ہے، سنیے، اور جس میں عزت کو کھویا ہوا پاتا ہے اس میں اہل دین عزت کو پاتا ہے۔ جی ہاں، اس کا تھکنا دین میں یہ ان کی راحت ہوتی ہے، جی ہاں، اور اہل دنیا کا دین میں تھکنا اس کی مصیبت ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک برعکس انقلاب ہو جاتا ہے، بالکل برعکس، اور یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ اہل دنیا ہے اور یہ اہل آخرت ہے، اور اس سے بڑھ کر اہل اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے بات کی کہ وہ ہم کو حجت نہیں، چنانچہ اللہ اکبر، حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں پوچھا، حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا برتاؤ کیا؟ کہا کہ میرے لیے کیا لایا، میرے لیے کیا لایا، کیا لایا نہیں پوچھا۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت روئے تھے دنیا میں جاتے وقت۔ کہا سیدنا علی کرم اللہ وجہ وغیرہ نے کہ حضرت کیوں ہوتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ اللہ مجھے پوچھے گا کہ عمر کیا لایا تو بہت ہے میرے پاس، میرے لیے کیا لایا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اللہ اللہ، دیکھا آپ، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے کھانا، اللہ کے لیے سونا، ایک توحید کی منازل ہے۔ اور یہ بہت اونچے انسان تھے، اس لیے کہا یا علی، مجھے اس بات کا غم ہے کہ کبھی اللہ مجھے پوچھ لے میرے لیے کیا لایا تو میرے پاس جواب نہیں۔ اس طرح باجد بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے اللہ نے کہا میرے لیے کیا لایا تو میں نے کہہ دیا توحید، بس اتنا کہنا تھا۔ تو کیا کہا کہ اللہ نے کہا پتہ ہے تجھے ایک دن تو نے دودھ پیا، لوگوں نے پوچھا پیٹ میں درد کیسے ہوا تو تو نے کہا دودھ پینے سے۔ تو کیا دودھ مکلف تھا؟ دودھ میں درد دیا تھا کہ میں ہار گیا کہ اب دوزخ قریب ہے، میں نے معافی مانگی۔ وہ ہمارے لیے اتنی حجت نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے قریب اہل اللہ ہوتے ہیں، سنو، تو اللہ کی توحید کا مطالبہ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری زبان سے یہ نہ نکل جائے کہ ٹھنڈی ہوا لگی اور نزلہ ہو گیا، دنیا کا کہتا پھر، یا گرم ہوا لگی اور پھونسیاں نکل گئی۔ اس لیے کہ مکلف اللہ کل شیء من قدیر ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسی توحید نبھائی؟ یعنی ان کا بھی خاندان تھا، بیوی تھی، بچے تھے، لیکن آپ بتائیے توحید نے محبت کو مقدم کیا، اور توحید نے ہر قربانی سے اللہ کی توحید کو ایسا مقدم کیا کہ یہ جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہ دیا گیا، جس کی ملت پر ہم ہیں، جو اسباب کا نقشہ ٹوٹتے ہی ایسا ہو جیسے کہ کوئی ماں باپ مر گئے۔ کیا بات ہے، خیریت؟ دو روز سے جاتا ہوں، کوئی کام نہیں لگتا، یہ رونے کا مسئلہ نہیں، اس سے ہوتا ہے، یہ نظام اسلام ہے، جس میں تجھے رونا نہیں چاہیے اس میں کیوں ہوتا ہے؟ تیرے پاس اسلام کا نقطہ کیسے نکل گیا تجھے پتا ہے، اس لیے تو روتا ہے کہ ابھی تو نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ کو تو پہچانا نہیں اور اس نے وعدہ کیا اسے بھروسہ نہیں، تو جب آپ کو کہو کہ وعدے پہ بھروسہ ہے تو جب بھروسے والا کبھی روتا نہیں، یا اس نے پالنے کا وعدہ کیا تو وہ روتا نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیونکہ اس کو اہمیت اس لیے نہیں دیتا کہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ کیسے، کہ جس نے وعدہ دیا ہو اس میں تو شک میں پڑ جائے، اس کی معنی یہ ہوتی ہے کہ خدا تیرے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ جب تیرے ایمان میں اللہ ہی معتبر نہیں تو تم بتا تیرے پاس نور رہا ہے کہاں؟ اگر یوں صاحب کہہ دیتا کہ اللہ میرے نزدیک معتبر نہیں تو تجھے کوئی قتل کر دیتا،
لیکن تیرا اندر کا ضمیر یوں کہتا ہے کہ یہ معتبر اللہ نہیں. جب معتبر نہیں جب تو بھروسہ نہیں. لیکن ایک انسان جو دنیا دار ہے اور وہ تجھے کہہ دے کہ فلاں چیز اس وقت سے دوں گا تو مطمئن ہو جاتا ہے. شریف آدمی وعدہ کیا ضرور دے گا. جب بشر پر اتنا اعتماد رکھتا ہے, اتنا اللہ پہ اعتماد نہیں تو تجھے کب اللہ انسان بنائیں گے؟ تو جانور کا جانور رہے گا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کے رسم کے کھاتے بن گئے. میں نہیں کہتا کہ چھری پھیرنے کا ثواب نہیں ہے, سبحان اللہ, لیکن تو اپنے نفس سے چھری نہیں پھیرتا, نہ اپنے شرک سے چھری پھیرتا ہے, نہ کسی سے چھری پھیرتا ہے, نہ مخلوق کے تعلقات کے جو بالا کرتا کا اس سے تو چھری نہیں پھیرتا. بیچارے بکرے پہ ہی چھری اتار دیتا ہے کیونکہ تجھے مزیدار ہے, اس کی بوٹیاں جو ہے نا تجھے لذت دے گی. جی ہاں, لیکن تو قربانی کا مفہوم نہ سمجھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملت ابراہیم پر جو قربانی کرنے کا کہا ہے اس کے پسے پشت حقیقت کیا ہے, اس کے پسے پشت حقیقت کیا ہے. ورنہ ہم کافر کے سامنے شرمندہ ہوتے, کیسا مذہب جو لاکھوں بکروں کو کٹوا دے. اللہ اکبر, اس کا جواب بھی ہے سبحان اللہ. لیکن ہم پہلے حقیقت سے کافر کو چپ کر سکتے ہیں کہ اس کی یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت سے ہم آسنا تک نہیں ہے. آسمان اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز محنت ہے. نماز کو سنوارنے کی محنت ہے, روزے کی, لیکن سب سے زیادہ اگر سنوارنے کی جو چیز ہے وہ یقین ہے اور ایمان ہے. دل کا سنور جانا ہی اصل ہے, اور دل یقین کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے نہ سنورا تو کھڑا. آپ رحیم ہیں تو پھر دوسرے سے رحمت کتنی امید رکھتا ہے. قیمت سے رحم کرے تو کام ہو جائے, پہلے اس کو پکڑ. یعنی رسالت کا یہ مقام تو توحید میں ڈال دیتا ہے, رسالت کا مقام توحید میں ڈالتا ہے. یہ ظلم ہے, یہ بڑا ظلم ہے. جی ہاں, رسالت کو توحید سے الگ کر, وہ جینے کے ڈھنگ سکھائے, لیکن تاثر اللہ کا دے کر متحرک کیا جسم کو, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توڑے گئے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جوڑے گئے. اگر تجھے توحید کا تاثر نہیں تو رسالت کو بدنام کر, وہ رسالت نہیں ہوگی, اس لیے کہ تیرا اندر کھوٹا پن ہوگا. جیسے کہ انسان نے آپ سے پتا رسالت کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ پر یہ فتویٰ آئے گا کہ یہ رسالت ہے, سبحان اللہ, کہ ایک مسلمان کو سلام کرو, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو جو سلام کرتا ہے پہلے سلام کو کرتا ہے, اللہ پاک اس کے تکبر کو دور کر دیتا ہے. کتنا بڑا نہ تکبر کو اور سلام پھیلانا آپس میں محبت, خصوصاً حاجیوں کی تاکید آئی ہے ماشاء. لیکن آپ نے اس کو استعمال کیا, لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہوں گا, میرا یہ گرویدہ ہو جائے گا, میرے پاس میں آ جائے گا, میرے طرف ہو جائے گا. دیکھا آپ, جو تاثر الہیہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ سلام میں صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں, اس کے ہاتھ میں نہ کچھ دینا ہے اور نہ اس کے ہاتھ میں کوئی کامیابی ہے, نہ اس کے ہاتھ میں نفع ہے نقصان ہے. اگر اس تاثر کے ساتھ آپ نے سلام نہ کیا تو یہ رسالت کا سلام نہیں بنے گا, بلکہ ظاہر میں فتویٰ ہوگا کہ ماشاءاللہ سلام کیا, اندر کھوٹا ہوگا, یہ رد ہو جائے گا. یاد رکھیں اس بات, یہ ایک اہم اور بنیادی نقشہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر استعمال ہوئے, ابراہیم علیہ السلام اسی پر استعمال ہوئے. جی ہاں, اور ہمیں بھی کسی درجے اس ملت ابراہیم پر آنا, یعنی کسی درجے کا معنی کیا کہ ہم کامیابی سے دو چار ہو جا رہے, کامیابی سے دو چار, نہ ہماری بادلوں پہ نگاہ اور نہ ہماری آسمان پہ نگاہ, نہ ہمارے عرش پہ نگاہ. عرش کا سایہ مانگیں گے لیکن اس تاثر کے ساتھ کہ عرش تم بھی سایہ دینے میں محتاج, تو آزاد نہیں. اگر تم آزاد ہوتا اور تو کچھ خالقیت رکھتا تو تیرے گرویدہ ہو جاتے. ہم صرف اس لیے مانگتے جو توحید میں, رسالت میں, لیکن اس تاثر کے ساتھ مانگتے کہ سایہ تو نہیں دے سکتا جب تک اللہ چاہے, تو محتاج. اور محتاج میں جو اللہ سے مانگ ہوتی ہے اور رسالت کے دائرے میں ہوتی ہے, توحید سے نہیں ہوتی. اس لیے دنیا کے عرش کو کہو کہ مجھے سایہ دے, عرش ہمیں سایہ دینا ہے. اور پکار کر کہا, کیا کہا تم نے, کیا کہا؟ سایہ تو اللہ دے گا.
جب وہ حکم کرے گا تو میں سایہ دوں گا اور جس کو حکم کرے گا نہیں دے گا. چنانچہ آپ نے اور ہم نے جنت مانگی, اللہ جنت دے, لیکن آپ کو اے جنت مجھے قبول کر لے, مجھے اندر داخل کر لے. تو جنت مسکرائی, بے وقوف نے, ہم خود محتاج ہیں, وہ چاہے گا تو جنت دے گا. تو پھر عرض کے فلسفہ کا مالک تو کیا مانے کہ مالک میں ہوں, خالق میں ہوں, کہ تن ہے تنہا, میں ہی مالک ہوں, تصرف میرا ہے, جس کو جس کے چیز کے لیے استعمال کروں اور جس سے جو نتیجہ نکالوں. بس تیری زندگی تیرے ہاتھ میں نہیں. عجیب زندگی نہیں ہوگی تیرے ہاتھ میں نہیں, تیری صحت تیرے ہاتھ میں نہیں, اور تیری بھوک کا مٹانا تیرے ہاتھ میں نہیں. کہ کیوں نہیں ہم کما کے کھاتے, کہ تجھے تجربے ہم کراتے ہیں. گھر کے پکا ہوا اچھا ہوتا ہے, جب گھر پہ جاتا ہے تو قے ہو جاتی ہے. بیوی کہتی ہے اللہ خیر سے کیا بات ہے, کل مچھلی سی ہوتی ہے کہ ہاں کھاؤں گا نہیں. تو کیا بات ہے کہ مچھلی کے آنکھیں مقدر میں نہ تھا. حضرت مچھلی کو کیوں بت بناتا ہے, سبب کو بت کیوں بنا. آج تیرے مقدر میں نہ تھا اے صدر صاحب بادشاہ, تو نہیں کھا سکتا, نہیں کھا سکتا, اور کبھی نہیں کھا سکتا. عالم میں ہم غور سے کریں تو واحد اس کی چلتی ہے, لیکن ہم نے اس کو ڈھونڈا نہیں, ہم نے مخلوق کو دیکھا, ہم نے مخلوق یہ موت ہے. ہم نے مخلوق میں خالق کو نہیں ڈھونڈا. کیسا کلمہ, اس لیے کوئی انقلاب ہمارے اندر نہیں آتا. اس لیے اللہ رب العزت نے پروردگار عالم نے کسی کو انسان کی تخلیق کے اندر اس کو جو ہے ماشاءاللہ کوئی مالک نہیں بنایا. بعض دیکھتے کہ گورا ہے, کاش میں بھی گورا ہوتا. کہ کیوں, یہ بھی گورا ہے میں بھی گورا ہوتا. تو چاہتا کہ تیری چاہت پوری کیوں نہیں ہوتی. اس گورے کو پوچھ لے, وہ کہے گا میرے گورا پن میں میرا کوئی تصرف نہیں, میرا کوئی تصرف نہیں, نہ جلد میں تصرف, نہ ناک میں تصرف. ٹھیک ہے, آگے تجھ پر کیا چلتا ہے کہ کچھ بھی. بریانی پکی ہوئی ہے, قورمہ پکا ہوا, پیٹ کو کہے اے میرے پیٹ تیار ہے کھانا, تیار ہو جاؤ. پیٹ کے میں تیرے تابع ہی نہیں. وہ تو جب جائے گا جب بھوک لگے. آپ جب چاہیں بھوک لگا لو, جب چاہیں پیاس لگا لو, جب چاہے سو جائے. ہوتا ہے کہ پھر تیری ذات پہ کچھ نہیں چلتا تو کوئی ذات ہے اس کو کیوں نہیں پہچانتا. جب تیری ذات میں جب چاہوں سو جا نہیں سو سکتا, جب چاہوں کھاؤں تو بھوک نہیں لگتی, جب چاہوں کہ شربت سامنے پیاس آ جائے. تیرا کچھ نہیں چلتا. یہ آج آرام سے سوؤں گا, آج رات کر لیتا ہوں, کروٹ پہ کروٹیں بدلا. کہ کون ہے کہ آج بیچے نہیں ہے, کہ بیچے نہیں دینے والا کون ہے. ہر جگہ جہاں ڈھونڈے وہاں مل جاؤں گا. اگر ڈھونڈنے پہ آئے تو جہاں ڈھونڈے وہاں مل جاؤں گا تجھے. پہاڑوں کی بلندیوں کا اگر تو پوچھ تو کہیں گے ہم نہیں بنے. آسمان کو پوچھ تو کہیں گے ہم نہیں بنے. کہاں ڈھونڈنا ہے؟ تاثر کے اندر. تو جلدی اس کو ڈھونڈ لے. اگر تاثر کو نہ ڈھونڈا تو دیکھ لے گا قیامت کے دن, اور اللہ پاک اسی یقین کا ثبوت مشاہدے میں کرا دیں گے کہ میں قہار ہوں,
سارے شرک کو آج جلا کے خاک کر دیا ہے اور سارے غلط نقشوں کو ختم کر دیا ہے، اور جو میرے لیے اس کے لیے جہنم میں نے بنائی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے تاثر والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والے ہیں، ان کے لیے آج کامیابی ہے۔ آگے جس چیزوں کو ہم نے مسئلہ بنا رکھا ہے، یعنی جو چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ہم نے اپنے ہاتھ میں اس کا مسئلہ بنا رکھا ہے، یہی موت ہے۔ جو اللہ کے ہاتھ کا مسئلہ ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اللہ کے تاثر کے ساتھ الحمدللہ زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم جئیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو اشرف المخلوقات کا جو درجہ ہے ہمیں ملے گا، ورنہ اشرف المخلوقات کے اطمینان پہ جئیں گے کہ ہم اشرف المخلوقات۔ میں آپ سے بات بتاؤں، اللہ نے اشرف المخلوقات کو، انسان کو پیدا کیا، جب اس میں انسان کی صفت نہیں تو یوں فرمایا کہ یہ جانور سے بدتر ہے۔ جانور سے بدتر نہیں ہے یا کہ اس میں صفتیں جانور کی پیدا ہو گئی ہے، اور تم بتا ایک سور جس سے تو نفرت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا گوشت ہرا، اس کا چمڑا ہرا، اس کا پسینہ ہرا، ٹھیک ہے، لیکن سور کو پوچھ کہ تیری مذمت کیوں؟ ایک تخلیق خدا بن گیا، اس میں حکمت مسلط ہے، مجھے کیوں برا کہتا ہو؟ میں تھوڑا بناؤں جیسا اللہ نے کہا بنا دیا، لیکن اللہ کے ضابطے پہ چلو۔ واقعی مجھے حرام کہا ہے تم دور رکھو، لیکن حضرت انسان خود میں مر کے جہنم میں نہیں جاؤں گا، تم بگڑے گا تو جہنم میں جائے گا۔ سور کو جہنم نہیں، فنا یا مر گیا کھلا مٹی۔ جب سور کو جہنم نہیں ہے تو پھر سور سے منع کرا اپنا کہ سور سے کب ناراض ہوں؟ میں نے کہا اس کے مکلف نہیں، اس کو اعمال نہیں دی، اس کو ذمہ داری نہیں دی، ہم نے اس کو کوئی ضابطہ نہیں دی، میں اس سے کیوں ناراض ہوں؟ میں نے اپنی تخلیق کے اندر ایک مظاہرہ کیا اپنی قدرت کا کہ ایسی چیزیں بھی بتا سکتا ہوں، اور تمہاری آزمائشیں رکھی کہ تم حرام سے کیسے رکتے ہو، یہ آزمائشیں سب کچھ، باقی تو کچھ حیثیت نہیں ہے کہ پھر دیکھ لو تم سے سور سے ناراض ہوں یا تم سے ناراض ہوں، اس لیے کہ دوزخ میں سور کو نہیں ڈالوں گا، تم کو ڈالوں گا۔ ایک حقیقت ہے، اس کی طرف آنا پڑے گا۔ رسمی واضح تقریروں میں نہ جاؤ، رسمی خاکوں میں نہ جاؤ، جی ہاں کہ ایک انسان کو ایک روٹی کھلا دو گے آپ کا کام ہو جائے، مانا اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن روٹی حلال کی کھلانی پڑے گی، اور یہ ایمان ہوگا تو نے کھلائی میں نے نہیں کھلائی، اس لیے میں رزاق نہیں ہوں، میں تو خادم ہوں، تو نے توفیق دی، یہ روٹی بھی تو نے دی، تو رزاق ہے، اور توفیق بھی تو نے دی، میں نے کھلایا۔ اگر توحید کو تم نے نہ نبھایا تو 1000 مسکینوں کو کھلاؤ، جہنم میں جانا پڑے گا، خوش قبول نہیں ہوگا۔ یہ توحید کے تاثر کے بغیر ہر عمل بیکار ہے اور مشرکانہ ہے، مشرکان، اس لیے سید بھی نہیں بن سکتا، یعنی شہید بھی نہیں بن سکتا۔ حدیث میں آتا ہے نا شہید بھی جنت میں کیوں جائے گا؟ تاثر اپنا لے گا۔ عالم کہاں ہے؟ عالم وہ بھی جہنم میں جائے گا، حدیث شریف میں نہیں کہتا، اب کون سا عالم جائے گا وہ اللہ جانتا ہے، سب کے لیے توبہ نعوذ باللہ اعوذ باللہ نہ کہا جائے، اور جو ہے سخی وہ بھی جہنم میں جائے گا، کیوں کہ اس نے تاثر الہی رہ دیا۔ یہ اگر لیتا کہ مجھے اللہ پاک نے بہادر بنایا، مجھے قوت بھی اللہ نے دی، توفیق بھی اللہ نے دی، تاثر اپنا لے لیتا اللہ کا لے جاتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شہید سے شہادت سے بڑھ کر کوئی موت نہیں۔ سب سے اچھی موت شہادت، جس کو مرا ہوا کہنا قرآن پاک منع فرماتا ہے، لیکن اتنی بلندیاں پست نہیں ہوئی، دوزخ کی طرف منتقل کیوں ہو گیا کہ انسان کہ صرف اس نے توحید کو نہ نبھایا۔ ظاہر میں نقص آیا کہ رسالت کے اعتبار سے تلوار چلا رہا ہے اور منبر پہ بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے اور سخاوتیں کر رہا ہے، سب نے کہا سخی ہے، کہ کیوں کہا کہ رسالت مشاہدہ رکھتی ہے اور توحید غیب رکھتی ہے، اور ہم علیم بذات صدور ہے، ہم جانتے ہیں، اس لیے دل پہ فیصلے کرتے ہیں، اعمال پہ فیصلے نہیں کرتے، اور جب دل میں توحید کا تاثر ہو اور رسالت صحیح ہو تو پھر ظاہر بات دونوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی نزاکت خیز کا مقام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نبھایا، اسی ملت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، جی ہاں اسی کو عطا فرمایا۔ اس لیے دیکھیے کافر آتا ہے، جی ہاں ایک کافر آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلوار سونت دی،
سرکار نے دعا سن لی، ہتھے یعنی ہاتھ خالی تھے. تلوار کا کہتا کیا کہتا کہ مسلمان تو نہ تھا کہ ادب سے بولے محمد بتا تجھے کون بچائے گا. ایک ہیرے کھڑے ہیں نہتے اور وہ تلوار سوتے ہوئے چمکتا، بتا محمد تجھے کون بتائے گا. وہ کافی سمجھا کہ آج ہاتھ آ گیا. لیکن قربان جائیے کیا کسوٹی ہے، اللہ نے کیا آزمایا. کیا کہ اللہ، اور اللہ بھی ڈرتے نہیں. یہ اگر ڈر جاتے نا تو ہم سمجھ اللہ اطمینان کے ساتھ دل پور تھا، مارنا اس کے ہاتھ میں، یہ یقین ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اتنا کہہ دیا اور آہستہ سے تلوار چھین لی. کہا بتا تجھے کون بچائے گا. اور تھر تھر کانپنے لگا. وہ کیا کرے، بت پرست. وہ بت پرست، ہم اسباب پرست. یہ ہم اسباب پرست، مخلوق پرست، خود پرست. اپنی بڑائی کو بیان کر سبحان اللہ خوش، اس سے بڑھ کر کیا علاقت ہو سکتی ہے. چنانچہ پھر کمال سارے نبیوں کے سردار کمال سے کمال کو بدلا اور وہی تلوار اس کے ہاتھ میں دے دی. بتائیے، وہی تلوار اس کے ہاتھ میں دے دی اور یوں بتایا کہ تم یوں، یعنی عمل سے یوں بتایا کہ تو نے دیکھ لیا کہ اللہ بچانے والے. پھر تو کبھی یوں سمجھے کہ میں نے تلوار چھین لی سے بچ گیا، نہیں دوبارہ لے لے. ابتدا سے انتہا تک اللہ ہی بچانے والے ہیں، عمل سے ثابت کیا. یہ سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نور یتلو آیات کے اعتبار سے صحابہ کرام کو دیا اور امت کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا مطالبہ یہی ہے. آپ یوں سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی جی جائے تو سچ ہے، آپ کی حیات طیبہ اپنائی جائے، لیکن بنیاد میں یہ نہیں ہے. بنیاد میں یہ ہے کہ میرا ایمان کا تقاضا ہے کہ میں جو ایمان لے کے آیا اس میں سے سکھا جائے. اگر تم نے بنیاد کو صحیح نہ کیا تو ظاہر تمہیں نظر آئے گا کہ قربانی کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے اس کی گائے سے میں بڑھ جاؤں اور اس کے بکرے سے میں بچ جاؤں. جی ہاں، اور ہاتھ ڈالا کیا کہ ہاں جی ماشاء اللہ شہرت ہو گیا، سمجھی کو بتائیں گے، داماد کو بتائیں گے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اندر کا خاکہ یہ سب جانتا ہوگا کہ حضرت تو جو ہے کہاں ہے، میں جانتا اس لیے کہ تیری بنیاد صحیح. اور جب بنیاد صحیح نہیں ہوگی، یاد رکھے اس بات کو، تو ہر عمل تمہیں ایسا تو نظر آئے گا کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے، اور سب مخلوق کے لیے ہوگا. کس کے لیے ہوگا؟ سب. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو موت تک اس تاثر کو نبھانا. تو خدا کو مانتا ہے، مبارک ہے، لیکن تیرا کمال نہیں، اس کی توفیق ہے. یہ اس کی توفیق ہے. اللہ کے دے مبارک تو اس کو نبھا کے دکھا، اس کو نبھا کے دکھا. 400 کہ نہیں، ہر سانس میں تجھے نبھا کے دکھائیں گے، یہ تجھے نبھا کے دکھائیں گے الحمدللہ. اس لیے ایک تاجر دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ کیوں دھوکہ دیتا ہے؟ اس کو وعدے پر یقین نہیں. ایک انسان تیمار بن کے گناہ کیوں کرتا ہے؟ کہتے اللہ دیکھتا ہے، یقین نہیں اللہ دیکھتا ہے. زبان کے بول ہے، اور اگر پولیس دیکھ لے تو اوہو کتنا احتیاط کرتا ہے. بات کسی کی غیبت کرتا ہے کہ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے. دھوکہ ہے. اگر سننے کا یقین مضبوط ہوتا تو کبھی غلط بات نہ کرتا. اس لیے پہلے اللہ کو سنانا ہے. سب کچھ افعال یعنی سب کچھ تاثرات قلب اور روح ہے وہ اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں. جب یہ مزاج و منزل قائم نہ ہو جائے تو امت میں دیکھ لے کہ امت کے ہر فرد اللہ کے حبیب کو محبوب رکھتا ہے، لیکن اللہ ماشاءاللہ کون تجارت میں، کون معاشرے میں، کون سنسار میں، کون جینے مرنے میں حضور کو عملاً محبوب رکھتا ہے. تو بتا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل محبوب نہیں ہے تو اللہ کیسے محبوب ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ایمان قربانی چاہتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں قربانی نہیں، آرام ہے. تھک کے تو سو جاؤ، نماز کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو. جی ہاں، لیکن اللہ کے تعلق میں ایک رتی برابر بھی رعایت نہیں ہے کہ انسان ایک لمحے کے لیے اللہ کے علاوہ مخلوق کا تاثر لے. خدا بیزار ہے، اس سے بیزار ہے. بیزار سب سے بڑھ کر جو بیزار ہے وہ شرک سے بیزار ہے. جی ہاں، عمل میں تو کسی کو داخل کر دے دیا، مخلوق کو دیکھ کے شیدائی ہو جائے. جی ہاں، تخلیق کو دیکھ کے تخلیق پہ قربان. ایک عجیب
تخلیق کو دیکھ کر خالق پہ قربان. اس لیے تو نے جس جس کو دل دیکھ رکھا ہے اس سب کو بت بنا رکھا ہے. جو دیا ہے اس کو دل نے دیا ہے. ایک خوبصورت اور جب آتی ہے پھلا پھلا ہو جاتا ہے. سبحان کیا بنی ہو. اور دلہن جلدی جلدی رات کو گھر پہ پہنچ جاتا ہے دوسرے دن بھی. اور اس کو اور اتنا لطف اللہ ہے اس کی مناجات کے اندر اور اس کے ذکر کے وقت. پھر نہیں کہ پھر خوب تو رسالت سمجھا. وہ تو کافر بھی یہ خاکہ رکھتا ہے. یہ تو یہی بھی کافر بھی خاکہ رکھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یعنی جوزیت کی زندگی کو دیکھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کو دیکھ اور معاشری زندگی کو دیکھ تو اس میں مقدس خالق نہیں. یہ خالق نہیں. یعنی نظام کے سارے خاکوں میں تاثر. اس لیے دیکھ لیجیے حکومت گندم نہیں منگاتی, حکومت فلاں نہیں کرتی, ٹوٹ پڑتے ہیں سب. انہوں نے نمرود کی حکومت کا کیا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں, اس کے ہاتھ میں کچھ. خدا پاک کی قسم ہر حکومت چاہتی ہے کہ میں جو ہمارے اندر میں ہے وہ سب کے سب صاحب مال ہو جائے اور فراوانی ہو جائے اور گندم کی. لیکن نہیں ہوتا. کوئی بتاتا ہے کہ نہیں میں اجاڑ دوں گا, آج کفیل ہو کل بعد سے گندم منگانے پڑے گی. کہ کون ہے؟ تو نہیں بارش نہیں برسی. کہ مجھے تو بھول ہی گئے بارش کہے کہ میں کیسے برسے. ایک بادشاہ ہے اس نے ان کو نہ کہا کہیں یاد آتا ہو تم. تاجر کو کہیں اللہ یاد نہ. درآمد برآمد کے اندر خطرے, ہڑتال پارو, مر جائیں گے بھوکے. او سوال کہ پھر کہ جب خالص سے بگاڑا ہے تو پھر ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا. ہڑتالیں اب ٹکرو مرو اور آپس کے اندر. اس لیے کہ تم نے مجھ سے تعلق نہ باندھا تو تمہارا تعلق کبھی قائم نہیں ہوگا. نہ استاد اور شاگرد میں ہوگا, نہ پیر اور مرید میں ہوگا, نہ تو مقتدی اور مفتی اور اس کے چیلوں میں ہو. کسی میں بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا. جس نے میرے ساتھ جوڑ نہیں باندھا اس مخلوق کا کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. چنانچہ خدا پاک قسم بر اعظم اور بر صغیر سے آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیے تو کہیں جوڑ کا نقشہ آپ نہیں پائیں گے, اور کہیں آپ جوڑ پائیں گے تو مفاد ہوگا. اس لیے شاید انکشاف کے اعتبار سے اللہ بہتر جانتا ہے, سب علیم الخبیر یہ ہے. آپ ایک مثال کبھی میرے سامنے لے آئیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ ان میں ٹکراؤ ہوا. سنیے اس ٹکراؤ کے اندر کیا رعایت تھی, اس کی تشریح میں نہیں کرتا, لیکن آپ دیکھیے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا, بڑوں کی باتوں میں ہم نہیں پڑتے. ہمارے بڑے جو ہیں جو ایک چیز کو مانا, سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو ہم نے مان لیا, مقدس ہستی جس کی سند حضور کی زبان, سبحان, جس کی سند میرے آقا کی زبان, حضرت معاویہ کاتب وحی ہے. بہر کیا ہمیں نہیں جانا. میں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب غسان کا بادشاہ اپنے وزیر کو کہتا ہے تو موقع یہ دونوں کے اندر ٹکراؤ ہے, اس وقت حضرت علی کرم اللہ حضور کو مٹا دینا آسان. یعنی عجیب کس توحید اور رسالت کو یہ سمجھے ہوئے. اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ سمجھ کر بات کر. تو کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم یہ صحابہ کو پہچانتے نہیں, یہ وہ نبی کی تربیت یافتہ ہے, تم پہچانتے نہیں ہیں. یہ عجیب لوگ پہچاننا, وہ جو کہتا ہے وہ وزیر کو کہتا ہے تو کیا کہ یہ موقع ہے, ایک اندھا بھی سمجھ سکتا ہے کہ اب ہم حملہ کر دیں اور یہ سیدنا علی کرم اللہ جو ان کی حکومت ہے وہ پاس پاس ہو جائے گی, اس لیے کہ آپس میں ٹکراؤ. اس نے کہا تیاری کرو. جب تیاری کی, حضرت معاویہ جو حضرت علی کرم اللہ جس کے مقابلے میں تھے, ان کو جب خبر پہنچی, آپ دیکھ ایک والا نے کہا اے غسان کے بادشاہ, تو سمجھتا ہے کہ ہم آپس میں ٹکرا رہے ہیں, تجھے پتا نہیں اندر اللہ کے ہیں, اصول ہوتے ہیں, ہو جاتا ہے. جب تو لشکر لے کے سیدنا علی کرم اللہ پہ آئے گا تو تم میدان کے اندر معاویہ کو پہلے پائے گا کہ علی کے لیے جان دے رہا ہے. بادشاہ وزیر کہتے ہیں میں نے تجھے نہیں کہا تھا. یہ عجیب مسلمان, اور ہم بھی کوئی عجیب مسلمان. ہما بھائی نکو, قرآن کہتا ہے نا سورہ فتح میں, آپس میں رحیم ہیں ہم جہیم.
یہ آپس میں رہی ہے اور کفاروں کے سامنے شدید تھے. دیکھا آپ نے بادشاہ حیران ہو کے رہے گا. یہ اس لیے تھا دوستوں بزرگوں کہ اس توحید میں یہ چلے تھے کہ بغض تو اللہ کے لیے، لڑنا تو اللہ کے لیے، ٹکرانا تو اللہ کے لیے. بتایا حضرت علی نے نہ میرا نفس کا مقام تھا. سید عائشہ نے بتایا کہ میں بھی سیدنا علی کی طرف ہو گئے تو نفسانیت میں تھی. معاویہ نے بتایا میری بھی نفسانیت تھی. کہ پھر بشریت کی اپنی اپنی سماج کی توحید کی کوئی کنکر ہٹی نہیں. اللہ کبیرہ. جی ہاں، یہ اللہ رب العزت ایک نور دیتے ہیں اور اللہ رب العزت ایک منزل عطا فرماتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہمیں معاف کیجیے گا. اشرف مخلوقات تو وہ ہے الحمدللہ جو ذات سے کہتے ہیں اپنی ذات کو بنا لیا ہو، جی دل کو توحید کے ساتھ بنا لیا ہو الحمدللہ، اور جسم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے سجا لیا ہو. کیا ہو گیا مجھے، کیا ہو گیا رہبروں کو، کیا ہو گیا رہبروں کو، کیا ہو گیا. دارمی کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر زمانے میں رہبر رہزن ہوں گے، رہبر رہزن ہوں گے. جس کو لاکھوں انسان مانتے ہوں گے کہ یہ رہبر یہ رہزن ہوں. جب ان کی زندگیوں کے اندر آپ دیکھ لیں، زندگیوں میں دیکھ لو تو ان کے حالات مسلموں کے ہوں گے، ان کی عیاشیوں کے خاکے اور کوئی عجیب و غریب ہوں گے اور اس کو اس کے بچاؤ کے لیے استعمال کیا کرتے ہوں گے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ سے میں ایک بات کروں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی جو حنفی مسلک کے بڑے اونچے اسی کریم صفت میں کریم تھے. اللہ اکبر. جب چلے جا رہے ہیں سنو کہ غلام کو لے کر سردی کے دن سے کانپ رہا ہے. کسی مالک کا غلام تھا تو اس کی کون سیٹ کہتے ہیں نا، تو اس کا غلام تھا. تو آپ کو رحم آئی، فرمانے لگے تیرے مالک کو تو نہیں کہتا کہ تیرے سردی کے کپڑے کا انتظام کرے. اللہ اللہ. لیکن حضرت نے پہچانا نہیں تھا کہ چھپے ہیرے بھی کون ہوتے ہیں. کہ دوست کہ میں جانتا ہوں دوست کون ہے، میرا کون ہے میں جانتا ہوں. جیسے کہا نا متقی کون ہے میں جانتا ہوں. بعض تقوی کا مظاہرہ کریں گے کہ ہم ڈریں گے. اللہ فرماتے ہیں متقی کون ہے میں جانتا ہوں. اس نے کہا اس مالک کو پتہ ہے کہ میں کس حال میں ہوں، پھر مجھے کہنے کی کیا ضرورت، وہ میرا انتظام کرے گا. آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. سمجھ گئے بات کو کہ ایک غلام یہ اللہ کا تاثر رکھتا ہے. اور میں نے کیا کہہ دیا، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ اللہ سے مانگ، میں نے کہا تیرے سیف سے مانگ. اس پر آپ کو رنج ہوا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا. عبداللہ بن مبارک بے ہوش ہو کے گر گئے. اور جب ہوش میں آئے تو کہا، کیا فرمایا گیا کہ اگر طریقت کی منزل پوچھنا ہو تو اس غلام سے پوچھو. طریقت یعنی ترک کرنا، یعنی ان مخلوق کے تاثر کو ترک کرنا. طریقت تو کیا سمجھتا ہے، کیا شریعت سے الگ کرتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب کچھ ہے، تیری سمجھ میں سب کچھ نہیں ہے تو کیا کرے کوئی. اس لیے بھائی اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایام دیے ہیں تو ہم اس جذبات کے ساتھ ماشاءاللہ قربانی جس پہ کہ واجب ہے اور جس پہ واجب نہیں ہے وہ نیت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ پہ بھی واجب ہوتی اور میرے پاس 2 پیسے ہوتا تو میں بھی کرتا. اور یہ قانون ہے جیسے کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تشریف رہے ہیں اور ایک سخت تڑپ رہا تھا، بہت تڑپ رہا تھا اور آہوزاری کر رہا تھا. آپ کو رحم آیا، بھائی کیا بات ہے، خیریت تو ہے کہ حضرت اس سال حج جانے کا ارادہ تھا لیکن میں نہ جا سکا، اس کا مجھے قلق ہے، دل تڑپتا ہے اشتیاق کعبہ کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حج کرنے کا. فرمایا سودا کرے گا؟ کہنے لگے حضرت آپ بڑے بزرگ ہیں اور ایسے موقع پہ آپ کو مذاق سوچتی کہ مذاق نہیں کرتا. میں نے 4 حج کیے، 4 حج کیے ہیں اور یہ 4 حج تجھے دے دیتا ہوں، یہ تڑپنا مجھے دے دے کہ سودا پکا کہ سودا پکا. ہاتھی سے غیر سوال اے سفیان تو نے وہ سودا کیا کہ عرفات والے سب کو دے دوں، سب کی بخشش ہو جائے. تو دوست محروم نہیں کیا، اے غریب تو رو نہیں کہ اللہ تو نے ہم کو غریب نہیں، تجھے غریب نہیں بنایا، تو بات اسلام کو سمجھتا نہیں، تو غریب نہیں ہے.
غریب تو اس لیے تجھے بنایا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ مانگتا تو نہیں، اور مالدار کو مالدار اس لیے بنایا کہ اپنے آپ کو مالدار تو نہیں سمجھتا، اور غریب کو محتاج سمجھ کے دیتا ہے یا خادم سمجھ کے دیتا ہے۔ غریب کو کہا خبردار مالدار کے یہاں نہ جانا، مالدار کو کہا خبردار رکنا نہیں گھر سے، دستک دے کے غریبوں پر پہنچانا۔ چنانچہ اگر قربانی نہیں ہے تو اللہ اگر مجھے ہو تو آپ کو ثواب ملے گا الحمدللہ۔ یعنی ایسا سے کمتری لے کے مایوس ہم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر اسلام کا ایک نور آ جائے۔ اسلام کا اگر نور آ جائے تو یہ بات نہیں رہتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرما۔ ہمارا جذبہ اسی تو اللہ نے کہا نہ گوشت میں پہنچتا ہے نہ چمڑا پہنچتا، نہیں ہمارے پاس کا کوئی چیز نہیں پہنچتی، تقویٰ پہنچتا ہے، ہمارا خوف تقویٰ پہنچتا ہے۔ کیا معنی ہے کہ تو ہر حال میں ہمارا خیال کرتا ہے، تقوی میں ہر حال میں ہمارا خیال رکھتا ہے، ہر گرنے میں ہم سے ڈرتا ہے، غلط تاثر میں ہم سے ڈرتا ہے، جی ہاں دل کے ہیر پھیر میں ڈرتا ہے، تاثر کیا اس پہ نگاہ باندھ لیتا ہے، دل کا چوکیدار بن کے رہتا ہے۔ جی ہاں کہ اللہ کے پاس تقویٰ، اس لیے کہ تقویٰ دل میں رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، آپ نے فرمایا دل میں تقویٰ رہتا ہے، دل میں تقویٰ رہتا ہے۔ اور دوست دل میں جو چیز رہتی ہے وہ روزانہ ساتھ ہوتی ہے اور اس کا تاثر روز ہوتا ہے، جیسے دل کی دھڑکن سوئے میں بھی رہتی ہے اور جاگنے میں بھی رہتی ہے، اس طرح یاد رکھ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے رہتا ہے، آنکھ کھلی پہلا اللہ یاد آئے گا۔ جی ہاں ہر کام کرے گا پہلے اللہ یاد آئے گا، یہ تقوی کا مقام ہے جس کو تمام امور کی جڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کرنا ہے۔ تقریر نہیں سنی، مجھے اور آپ اس کو محنت کر کے، دعائیں کر کے، اچھی صحبت اختیار کر کے، وقت لگا کر، خدا سے رو رو کر اگر اس منزل کو لے کے قبر میں نہ گئے تو اللہ رب ہے یہ بات نہیں سوچے گی۔ کون تیرا رب ہے؟ اس ایمانیہ کس میں عزت دیکھی، کس میں ذلت دیکھی، کس میں راحت دیکھی، کس میں پنپنا دیکھا جی، اور کس کے اندر جو ہے ماشاء اللہ تو نے امیدیں پائی۔ سب کچھ زندگی کے تمام احوالات میں تو نے کس کو پایا؟ رب کو۔ کہ لادری مجھے پتہ نہیں خلاص، اور یہ کہیں وعدہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان جو قبر میں جائے گا وہ جواب دے گا۔ کہیں مجھے آپ قرآن کی آیات بتا دو، نہیں۔ اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو قبر میں روتے تھے، اس کے کیا معنی؟ قبر کے عذاب سے روتے تھے۔ قبر کا عذاب کیوں آتا ہے؟ کس لیے آئے؟ داڑھی تر ہو جاتی تھی، فرماتے تھے، یعنی لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت آخرت کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر پہ روتے ہو۔ فرمایا یہ پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات ہو گئی تو آگے خیر۔ کیا مطلب؟ کہ یہیں مجمل پوچھا جائے گا تیرا کون رب ہے۔ اگر اس کورس کو پورا نہ کر کے گئے اور تیرا دین کیا ہے، اسلام تو دین اور طریقے سارے غیر اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی جائے میری جان آپ پہ قربان اور ایک غلط چیز قربان نہیں۔ اس لیے روتے تھے کہ یہ 3 سوالے ہیں، اگر اس پہ ہم پورے نہ اترے تو خلاص۔ اللہ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق دے اور ہمیں اس کو تہوار سمجھنے کی توفیق نہ دے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو توحید پہ اٹھایا ہے، ہم ہماری ذات کو بھی توحید پہ اٹھائیں اور وہی انسان اشرف المخلوقات بن سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے اور اذان ہوگی پھر جو ہے سنت سے پڑھ لینا۔